العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، تو رمضان اور سیام یعنی رمضان کا مہینہ اور روزہ جس طرح ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان اور قیام اللیل، رات کے قیام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بعینہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب اور بدلے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ ویسے تو یہ قیام اللیل سارے سال کی ایک تطوع نفلی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال رات کا قیام کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان سب راتوں میں 11 رکعتیں تراویح، 11 رکعتیں قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ ہاں رمضان کے اندر اس کا اہتمام عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے اور شریعت نے بھی اس کی زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ساتھ خاص کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہ سابقہ معاف کر دیے۔ اور یاد رکھیں جو رمضان کا مقصد اللہ نے بیان کیا رمضان کے روزوں کا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنی تربیت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہی ایک بہت بڑا مقصد قیام اللیل کا بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ مزمل میں جہاں خاص طور پر قیام کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ رات کا قیام کیا کر، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پڑھا کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ تربیتی لحاظ سے جیسے روزہ ایک تربیتی کورس ہے، ایسے تربیتی لحاظ سے یہ رات کا قیام آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. اتنا ناشئۃ اللیل، یہ رات کو اٹھنا، رات کی بیداری، رات کا قیام، یہ اشد وطئا، یہ انسان کے نفس کو کچلنے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں آرزوؤں کو کنٹرول میں کرنے والا ہے. انسان بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری بری خواہشات سے بچ جاتا ہے جب وہ رات کا قیام کرنے لگ جاتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زبان کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے وہ ایک بہترین اس کی تربیت ہو جاتی ہے اور اس کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تو جیسے روزوں کا مقصد تربیت ہے، اسی طرح رات کے قیام کا مقصد بھی تربیت ہے. تو روزوں کے ساتھ قیام کا بہت گہرا تعلق ہے. ہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے. سب وہی بیان کی تاکہ جس کے پاس زیادہ قیام کی طاقت ہے وہ بھی اجر لے لے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی اجر لے لے. کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھوڑے سے تھوڑا قیام کرنے والا بھی حاصل کر لے. سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات، جس نے رات کا قیام 10 آیات کے ساتھ کیا، صرف 10 آیات قیام اللیل میں پڑھی، کہا لم یکتب من الغافلین، اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے صرف 10 آیات رات کے قیام میں پڑھی ہیں، اللہ اسے غافلوں کی لسٹ میں نکال کر، جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کو بھلا چکے ہیں، آخرت کو بھلا چکے ہیں، اللہ ایسے غافلوں کی لسٹ سے اسے نکال دیتے ہیں، اس کا نام غافلوں کی لسٹ میں نہیں رہتا. آگے فرمایا ومن قام بمئۃ آیۃ، جس نے 100 آیات رات کے قیام میں پڑھی، 100 آیات قرآن رات کو کھڑے ہو کر، رات کو اٹھ کر قیام میں پڑھا، فرمایا کتب من القانتین، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جو فرما بردار، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں، ان لوگوں کی لسٹ میں، ان لوگوں کے لائن میں، ان لوگوں کی کیٹیگری میں اسے شامل کر لیا. اور اس سے آگے بڑھا من قام بألف آیت، جس نے 1000 آیات رات کا قیام کیا، فرمایا کتب من المقنطرین، اسے تو ان لوگوں میں شمار کر لیا جاتا ہے جو نیکیوں کا بڑا ذخیرہ جمع کرنے والے ہیں. قنطرہ ایک بہت بڑے پل کو کہتے ہیں، بہت بڑے ذخیرے کو کہتے ہیں. کہا جو رات کا قیام 1000 آیات کے ساتھ کرتا ہے، اسے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں جس نے نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا اجر حاصل کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی بیان کی کہ کون سا قیام زیادہ افضل ہے، کس وقت میں قیام زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ان لا يقوم من آخر اللیل، جسے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا تو رات اٹھ نہیں سکوں گا، پچھلے پہر مجھے جاگ نہیں آئے گی، صبح جا کے کہیں سحر کے وقت ہی کوئی اٹھائے گا کہ کھا لو کھانا تو مجھے جاگ آئے گی، میں نہیں بیدار ہو سکوں گا، پچھلے پہر قیام نہیں کر سکتا. جسے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، فرمایا فلیوتر اول اللیل، وہ رات کی ابتدائی حصے میں ہی وتر قیام کر لے. ہاں ومن طمع ان یقوم آخر اللیل، جسے یہ ہرس ہے، یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے کہ وہ آخری پہر اٹھ کر قیام کر سکے گا، فلیوتر آخر اللیل، کہا وہ رات کے پچھلے پہر ہی اٹھ کر قیام کرے. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَشْهُودَةٌ، کہا وہ جو آخری پہر اٹھ کر قیام کرنا ہے وہ اللہ کی رحمت کے حاضر ہونے کا وقت ہے،
اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، بلکہ اللہ کے خود آسمان دنیا قریب والے آسمان پر آنے کا وقت ہے۔ اللہ اس وقت قریب والے آسمان پر آ کے یہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں، میں یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معافی دے دوں، کون ہے میں یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو اپنے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے سوال کر رہا ہو میں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو پچھلا پیر آخری وقت قیام کرنا وذالک افضل، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ ہاں جو اسے جیسے پتا ہے کہ میں خود قیام نہیں کر سکوں گا، قرآن اچھا پڑھ نہیں سکتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن یاد نہیں ہے، قیام خود بخود نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے بھی شریعت نے آسانی کرتے ہوئے ساری رات قیام کا اجر لینے کا ایک ذریعہ اور ایک عمل رکھا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان آخری عشرے کے اندر رات کا قیام کروایا، ایک ثلث رات کا قیام کروایا۔ آپ نے ثلث رات کا قیام کرنے کے بعد ختم کر دیا۔ صحابہ نے کہا لو نفلتنا بقیۃ اللیل، کاش آپ ہمیں باقی رات بھی یہ نفل نماز قیام کرواتے۔ اگلی رات آپ نے نصف رات کا قیام کروایا، لوگ اور بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے لوگ، پہلی رات سے لوگ زیادہ ہو گئے، نصف رات کا قیام کروایا، ختم کر دیا۔ پھر صحابہ نے کہا لو نفلتنا بقیۃ اللیل، کاش آپ ہمیں باقی رات بھی قیام کرواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام قیام ختم کر کے چلا گیا، امام کے ساتھ شروع کیا، امام کے اختتام تک امام کے ساتھ مل کر قیام کیا، اس کے لیے کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے مکمل رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جسے پتا ہے کہ میں خود تو قیام نہیں کر سکوں گا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا، پچھلے پیر اٹھ نہیں سکوں گا، ساری رات قیام کے اجر لینے کی نیت رکھتا ہے، امام کے ساتھ مل کر تراویح پڑھے، کہا پوری رات کے قیام کا اجر اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات جب آئے، لوگ اور بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، آپ نے اتنا قیام کروایا، صحابہ کہتے ہیں حتی خفنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم فلاح سے ڈرنے لگے۔ جگہ فلاح سے مراد کیا ہے؟ کہا السحور سحری، ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہماری سحری کا وقت چلا جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل رات کے آخر میں جا کر قیام ختم کیا، ہم گئے سحری کی اور اذانے سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، مکمل رات قیام کروایا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو خود قیام پچھلے پیر اٹھ کر نہیں کر سکتا، اس کے لیے افضل ہے کہ وہ امام کے ساتھ قیام کرے اور پوری رات کی قیام کا اجر لے۔ اس سے آگے بعض لوگ یا تو دلی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر مزدوری ہے، دن میں کام کاج ہے، محنت والا کام کرتے ہیں، عشاء کی نماز بھی وہ مشکل پڑھتے ہیں، نیند آئی ہوتی ہے، اگلے دن پھر مزدوری کام کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بندہ اگر قیام کا اجر لینا چاہتا ہے کہ مجھے رات کی قیام کا اجر بھی مل جائے اور میری نیند بھی ہو جائے، میں اگلے دن اپنا کام بھی کر سکوں، مزدوری بھی کر سکوں، اس کے لیے بھی انتہائی ایک آسان عمل ہے، وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود ہے، موقوفاً حکماً یہ مرفوع ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی،
4 रकात इशा के बाद एक सलाम के साथ पढ़ी। याद रखिए ये अमल रमजान के साथ खास नहीं है, रमजान गैर रमजान सारा साल बंदा ये कर सकता है और ये एक अजीम अजर ले सकता है। आज इसने इशा के बाद 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ी, एक सलाम के साथ पढ़ी जाने वाली वो 4 रकातें इशा की नमाज के बाद वो उसके लिए ऐसे होगी गोया उसने लैलतुल कदर में वो 4 रकातें पढ़ी हैं। तो लैलतुल कदर में 4 रकातें क़याम करने का बहुत बड़ा अजर है। लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से बेहतर है। इशा के बाद 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़े और ये एक अजीम अजर भी है। ये सारा साल अमल करें, सारा साल अपनी जिंदगी के अंदर क़याम का कुछ हिस्सा शामिल करें। ये तरबीत की कोर्स भी हो जाएगा, आपकी ज़बान में मिठास भी पैदा करेगा और आपकी नफ्स की ख्वाहिशात को भी मिलेगा। रमजान के क़याम को भी रमजान के महीने में अपने शेड्यूल में शामिल करें। ये साबका गुनाहों के कफ़ारे का बाइस होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सब ने रहमत करने की तौफीक अता फरमाए।